پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں عہد و پیمان بھی لیا، اور اس کے بعد ان کو ایک خاص ہدایت کی، اور وہ کیا تھی کہ ایک دروازے سے انٹر نہ ہونا، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی شہر کی ایک خاص دروازے ہوتے تھے جن سے انٹری ہوتی تھی اس شہر کے اندر، تو ان کو کیا ہدایت کی کہ مختلف دروازوں سے جانا۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ وہ ایک کچھ جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر سے بچانا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اتنے سارے نوجوان لڑکے ایک دم کسی شہر میں داخل ہوں تو یہ وہ تھریٹ بھی فیل کر سکتے تھے وہاں والے، تو اس لیے انہوں نے ایک اپنی سی کوشش کی، اور پھر کیا کہا کہ میں اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتا، یعنی یہ ایک میرے اندر ایک فکر ضرور ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک حل بھی بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ کیا بتایا کہ جو اللہ کی مشیت ہے اس سے میں نہیں بچا سکتا، اور بھروسہ پھر اللہ کی ذات کے اوپر کیا۔ تو نظر کے سلسلے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ نظر برحق ہے، ٹھیک ہے، یہ لگتی ہے اور نظر کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر چلتے پھرتے انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے، یعنی یہ اتنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص مر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے اذن سے، اگر اللہ کا اذن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد انسان کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے۔ تو اس کا ایگزیکٹ یہ میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بلندی پہ چڑھ کے وہاں سے گر جانا صرف نظر کی وجہ سے، یا پھر انسان ایک زندگی میں ایک اونچے مقام پر ایک اونچے مرتبے پر پہنچا ہو اور ایسی نظر لگے کہ انسان ایسا کوئی غلط کام کرے کہ ان بلندیوں سے بالکل نیچے آ کے گر جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ آتے ہیں نا دیوانہ کر دیتی ہے، تو یہ دیوانہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زندگی میں کچھ ایسے غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے اس دور میں اس وقت ڈپریشن، انزائٹی اور یہ جو امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی بعض دفعہ نظر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دیوانگی ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ڈر کے بیٹھ جائیں؟ اب یہ حدیث پڑھ کے نا ایسے خوف آنے لگتا ہے کہ اب میں کیسے خود کو نظر سے بچاؤں، کیونکہ یہ نقصان دہ تو ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر ہمیں مزید ہدایت اور رہنمائی کی گئی، اور وہ کیا ہے کہ نظر بد سے ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ تو موعظتین پڑھنا، اسی طریقے سے دعاؤں کے ساتھ دم کرنا، اور اذکار صبح شام کے اذکار کرنا، یہ سب حفاظت والی چیزیں ہیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی ہر وقت اوپنلی ہر جگہ شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں حسد کی نظر ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے سے حسد کرے تو ہی نظر لگے، بعض دفعہ پیار کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو جس طرح جسمانی طور پہ لوگوں کے پاس مختلف قوتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی مختلف لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر لگتی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے اندر حسد کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے اس کی حسد جس سے اس کو ہو، اس شخص کو اس کی حسد کی نظر لگ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت غالب ہوتا ہے، اور ان کی بھی نظر زیادہ لگتی ہے۔ تو جب ان کو کسی سے محبت کا غلبہ زیادہ ہو اور وہ ایسے احساسات کے ساتھ کسی کو دیکھے یا کسی کی تعریف کرے تو اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے، اب وہ محبت کی نظر ہوتی ہے، ماں کی اپنے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نظر کے بارے میں مختلف لوگ کہ ان کو کیسے لگتی ہے، اس میں بھی امیونٹی ہر بندے کی اپنے حساب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نظر کم لگتی ہے، کچھ لوگوں کو فوراً لگتی ہے اور بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو اس معاملے میں انسان کو خود اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کچھ جگہوں پہ صرف ایک حسرت جو ہوتی ہے نا، وہ بھی نظر کا باعث بنتی ہے۔ آپ دیکھیں جب پہلے دور تھا تو مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ رہتے تھے، اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کر رہے ہیں بعض دفعہ بہت سے رشتہ داروں کو نہیں پتہ چلتا تھا، بہت سے جاننے والوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ لیکن اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہماری ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی وہ سب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے، ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے یا ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، کوئی بندہ دلہن بن کے کیسا لگ رہا ہے، اس نے جوڑا کہاں سے لیا، کتنے کا لیا. اب جو لوگ قریبی انہیں تو پتہ چل رہا ہے، لیکن ہر دور کے رشتہ دار کو بھی. اب وہی بات ہے، اگر کوئی شخص بہت غریب ہے یا خود بہت حسرت میں ہے، وہ جب اس حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے. اب اگر کوئی خاتون ہر وقت اپنے شوہر کی تعریف ہر بندے کے سامنے کرے، ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی سگی بہن بہت سٹرگل کر رہی ہو اس رشتے میں. تو آپ سوچیں، یہ جو ایک حسرت ہے، ہو سکتا ہے بہن حسد نہ کرے، لیکن یہ جو اس کے اندر ایک حسرت کی کیفیت اٹھتی ہے، تو وہ بھی نظر لگ سکتی ہے. تو اس لیے بلا وجہ اپنی نعمتوں کا خوب خوب ڈھنڈورا پیٹنا ہر جگہ پہ، اس کا اشتہار بنانا، ہر ایک کے سامنے ایکسپوز کرنا. یعنی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ ہم جس چیز کو لوگوں کے سامنے، جو آج کل ایک فیک ہم نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ سب کے سامنے ایک پرفیکٹ فگر ہو، تو اس کے پیچھے نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے چل کیا رہا ہے. تو چاہے اسی خوبصورت پکچر کے پیچھے ابھی لڑائی جھگڑا ہی ہوا ہو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ہو ہسبینڈ نے اتنا زبردست مہنگا گفٹ اتنی محبت سے دے دیا. تو ان چیزوں کو اپنے تک رکھیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ جب کسی کی تعریف کریں تو اس میں ماشاء اللہ کہیں. اپنی نعمت کا اگر کسی کے سامنے ذکر کریں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیں. اور خوب خوب دعائیں، جیسے ہے نا صبح شام کے اذکار، یہ ہمیں بہت سی چیزوں سے ہمارے لیے حفاظت کا باعث ہیں. اور اسی طریقے سے معوذتین پڑھنا، کہ تمام چیزیں جیسے سورہ فلق میں آتا ہے من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں خود کو دیتے ہیں. تو ان چیزوں کی پابندی کریں تاکہ نظر بد سے بچ سکیں، اور لوگوں کو بھی اپنی نظر سے بچائیں. اگر پتہ ہے کہ نظر ہماری لگتی ہے کسی کو، تو تھوڑا سا، کیونکہ وہ جو انسٹنٹ والی ریاکشن ہوتا ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کلمات ہیں نا، واو یا ہائے مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی تو میرے منہ سے یہ ہائے بہت نکلتی تھی نا جب کسی ایکسائٹڈ ہو جاتی تھی. تو مجھے ماما سے بہت اس بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ ہائے کا کیا مطلب ہوتا ہے، تم تو دوسرے کو ہائے ڈال دیتی ہو. اب اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن بعض دفعہ ہم اپنے ایکسپریشنز میں یہ والے الفاظ بولتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ دین کی جو رہنمائی ہے، اس سے پھر ان چیزوں کے بارے میں علم ہوا، اور ایک اپنے اندر بھی ٹھہراؤ لے کر آنا کہ کسی بھی چیز جتنی بھی محبوب ہو، تو تھوڑی دیر پہلے اپنے ان جذبات کے جوش کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور پھر جب ٹھنڈے ہو جائیں پھر اس میں اللہ کا ذکر کر کے ماشاء اللہ لا قوت باللہ اللہم بارک کے الفاظ کے ساتھ پھر اتنی تعریف کریں جتنی دوسرا بندہ بیچارہ برداشت کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس سے اپنے سے اس تک کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو اب انہوں نے اللہ کے بھروسے ان کو چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بولے کہ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.